كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال قتادة رحمه الله تعالى: كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فما ظن به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده. وكذا قال إكرم وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ التکویر کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں: وما هو على الغیب بضنین. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کان القرآن غیبا، قرآن بھی تو غیب ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک پہ نازل نہیں فرمایا، آپ نہیں جانتے تھے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کو. تو اللہ پاک نے جب حضور پر نازل فرمایا فانزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما ظن به، حضور نے پھر اس میں بخل نہیں فرمایا، اس کو چھپایا نہیں، بل نشرہ وبلغہ، بلکہ آپ نے اس کو پھیلایا اور آپ نے اس کو پہنچایا. وَبَذَلَهُ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَهُ، جس نے بھی اس سے ہدایت چاہی اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے قرآن کو پہنچا دیا. تو فرمایا کہ غیب میں بخل کرنے کا کیا معنی ہے، یعنی حضور نے قرآن کے بیان میں بخل نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن پاک بھی غیب ہے اور قرآن پاک میں سارے مغیبات کے بارے میں اللہ نے خبر عطا فرمائی، تو حضور نے ایک ایک آیت کو پہنچا دیا اور تبلیغ فرمائی. حضرت اکرمہ و ابن زید بھی اسی طرح فرماتے ہیں. حضرت ابن جریر نے ضاد کی روایت جو ہے وما هو علی الغیب بضنین، دو روایتیں تھیں، ایک ضا کے ساتھ ضنین، ایک ضاد کے ساتھ، تو اس کو ترجیح دی ہے. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وکلاہما متواتر، دونوں روایتیں دونوں قراتیں جو ہیں وہ متواتر ہیں اور دونوں کا معنی جو ہے درست ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں. پہلی آیت کا ترجمہ ہوگا وما هو علی الغیب بضنین یعنی بمتہم، اور دوسرے کا ترجمہ ہوگا وما هو علی الغیب بضنین ای ببخیل. تو مفسر فرماتے ہیں قلت وکلاہما متواتر، دونوں قراتیں جو ہیں متواتر ہیں، ومعناہم صحیح کما تقدم، اور معنی دونوں کا ٹھیک ہے، کوئی تعارض نہیں. وقوله تبارک وتعالی وما هو بقول شیطان الرجیم ای وما هذا القرآن بقول شیطان الرجیم ای لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہم نے اتارا اپنے پاک پیغمبر پر، یہ قرآن کوئی شیطان کا کہا ہوا نہیں ہے، کیونکہ لا يقدر على حمله، وہ طاقت نہیں رکھتا اس کے اٹھانے کی، ولا يريده، نہ چاہتا ہے اور نہ اس کو لائق ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون وانهم عن السمع لمعزولون. اب پہلا جیسے کہ آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اس بات رسالت ہے اور عظمت کلام اللہ ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان آیات میں آپ نے پڑھا کہ جبریل علیہ السلام کی صفتیں بیان کی کہ جو جبریل لانے والا تھا قرآن، اس کی صفتیں آئی تھی کہ انہ لقول رسول کریم، کہ وہ قاصد بھی ہے، رسول بھی ہے اور عزت والا بھی ہے. اور اس کے بعد ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت اور طاقت والا ہے اور عرش والے کے قریب رہنے والا، اس کی عزت و عظمت کا یہ عالم ہے. اور اس کے بعد فرمایا مطاع ثم امین، آسمانوں میں اس کی بات سنی جاتی ہے اور امانت والا ہے. یہ جبریل کی صفتیں ختم ہو گئی. اب آئی میرے پاک نبی پاک کی صفتیں، اور جو دشمنوں نے اعتراض کیے تھے ان کا رد آیا کہ دشمن کہتے تھے نا نعوذ باللہ حضور دیوانے ہیں،
اللہ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اللہ کا پیغمبر دیوانہ نہیں، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں، بلکہ اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہے۔ اب اس کے بعد پھر صفت وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ اللہ کے اتارے ہوئے نازل کیے ہوئے کلام پاک میں جو غیب ہے بخل کرنے والے بھی نہیں، ہر چیز پہنچانے والے ہیں۔ یہ حضور کی صفتیں آگے۔ اب قرآن کی صفت آئی، کیونکہ یہاں تین چیزوں کا ذکر آ رہا ہے نا، کہ اللہ نے قرآن اتارا اور جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آئے، اور جن پہ اتارا گیا وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اور اتارا کیا گیا؟ اللہ کا کلام۔ تو اس لیے پہلے جبریل کی صفات کا ذکر آ گیا، اس کے بعد میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر آ گیا۔ اب قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وما هو بقول شیطان الرجیم۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، چونکہ مشرکین مکہ اور کفار جو تھے اور ہر زمانے میں کافر، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، کہ جتنے کافر ہیں وہ بھی اپنے باپ دادے کے طریقے پر ہیں، اور اسی طریقے سے وہی ان کے اندر شرک، بت پرستی، عبادت اوثان، عبادت اصنام، عبادت اشخاص، عبادت احیاء، عبادت اموات، اور قیامت کا انکار، انبیاء کا انکار، اللہ کے کلام کا انکار، انبیاء کی شان میں گستاخیاں، وہی طریقے ان کے بھی چلے آتے۔ تو اب بعض کفار اور مشرکین جو تھے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، وہ یہ الزام بھی عائد کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ کاہن ہیں۔ کاہن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت میں یہود اور نصارہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہانت کے اندر مشہور اور معروف ہوتے تھے، کہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے اور پہاڑوں میں رہتے تھے اور غاروں میں رہتے تھے، اور اپنے طریقے سے ریاضت اور اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے، اور ان کا شیاطین سے ایک تعلق بن جاتا تھا، جنات سے ایک تعلق بن جاتا تھا، اور جنات میں جو متمردین ہیں وہی شیاطین ہیں، کیونکہ جنات جو ہیں، شیاطین کا اصل جو ہے وہ جن ہے، کیونکہ تمام جنات کی نسل چلی ابلیس سے، اور ابلیس جو ہے کان من الجن، وہ جن۔ تو بات کو سمجھیں، تو اب وہ کائن جو ہوتے تھے ان کے ساتھ ان شیاطین کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ ایسے آج بھی دنیا میں منجم ہیں، نجوم والے، علم جفر والے، علم رمل والے، یا بعض آدمی جادوگر، ساحر، یا علوم سفلی یعنی غلط اور ناجائز طریقے پر تویز اور دارو دھاگا اور عمل کرنے والے لوگ، ان کا تعلق بھی دراصل جنات سے ہوتا ہے۔ اور جن چونکہ ایک سریع الحرکت مخلوق ہے اللہ کی، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مثلاً اپنے گھر سے چلا ہے ایک نیت لے کر، ایک ارادہ لے کر کے بھی میں اس کام کے لیے فلاں کے پاس جا رہا ہوں، تو جن جلدی سے وہاں پہنچ گیا، اس کے حالات معلوم کیے اور آ کر اپنے اس گرو کو بتلا دیا۔ اب جب وہ آگے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا اچھا تم اولاد مانگنے کے لیے آئے ہو؟ او بس وہ متقد بن گیا، دیکھو جی میرے تو دل کا حال کا بھی پتہ چل گیا بزرگوں کو۔ تو یہ کاہن جو تھے ان کا تعلق جنات سے تھا اور شیاطین سے تھا، اور یہ قاعدہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ جتنا آدمی پلید ہوتا ہے، جتنا آدمی پاکی سے اور طہارت سے دور ہوتا ہے، جتنا آدمی گندگی کے قریب ہوتا ہے، اتنا خبیث چیزوں کا تعلق جو ہے زیادہ بنتا ہے۔ اسی لیے جتنے ساحر ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں اور منجمین ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ انتہائی درجے کے ناپاک، انتہائی درجے کے غلیظ زندگی گزارنے والے، انتہائی درجے کے ناپاک اشیاء سے مدد لینے والے، کہ جانوروں کی کھوپڑی لے آؤ اور قبروں سے جا کے مردوں کی کھوپڑی لے آؤ، اور جناب فلاں مردہ جانور کے بال لے آؤ اور فلاں خنزیر کی ہڈی لے آؤ، اور ان کا تعلق چونکہ ناپاک چیزوں سے ہے،
ہر چیز کو اپنے جنس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ تو اب بعض دشمن جو تھے میرے آقا کے، حبیب کبریا کے، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی تو نہیں ہے، یہ بھی کاہن ہے۔ اب جب کاہن کہتے تھے تو کیا مطلب؟ مقصد ہے کہ جب کاہن ہے تو نعوذ باللہ آپ جو بات سناتے ہیں وہ بھی شیطان کہتا ہے، کہ کاہن کا تعلق تو شیطان سے ہوتا ہے، کاہن کا تعلق جو ہے وہ جن سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے نعوذ باللہ ان کا یہ تھا، جیسے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پہلی وحی مبارک جو اتری ہے آقا انعامدار پر، اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں قرآن پاک کی اتری، اور اس کے بعد پھر وحی آنی بند ہو گئی۔ زمانہ فترہ وحی آ گیا، یعنی انقطاع وحی۔ تو اس زمانے میں بھی ابی لہب کی جو بیوی تھی، ابی لہب کی بیوی جو سب سے بڑی، اللہ معاف فرمائے، دشمن تھی ہمارے آقا کی، وہ بدبخت آ کے صحابہ سے آ کے کہتی، اور کبھی کبھی نعوذ باللہ لوگوں کو سنا کے کہتی کہ اچھا وہ شیطان آنا چھوڑ گیا محمد مصطفیٰ پر۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بے ادبی سے، گستاخی سے، حضور پاک کے شان میں کروڑ درجے کسی کنایتن بھی توہین سے بچائے۔ یہ تو آدمی مجبور ہوتا ہے کہ نقل کرنی پڑتی ہے بات، ورنہ ایسی باتیں تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں انبیاء کی شان میں گستاخی کا پہلو نہ نکل آئے۔ انبیاء کی بڑی عظمت ہے، بڑا شان ہے، بڑی رفعت ہے اللہ کے، بڑے ادب سے، جیسے کہ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 1000 بار بھی اپنی زبان کو مشک اور گلاب سے دھو کر حضور کا نام لوں، پھر بھی ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 1000 بار، کیوں نے کہا اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی زبان سے ہمارے گندی باتیں نکلتی ہیں، اسی زبان سے اللہ تبارک و تعالی معاف کرے ہم کتنی افوات کہتے ہیں، کتنے غلط چیزیں کہتے ہیں، غلط دعوی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس گندی زبان سے مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے نام لینا ہے، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہیں۔ کہ فارسی کے بزرگ نے لکھا تھا نا کہ اگر 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ اگر میں 1000 بار بھی اپنے چہرے اور اپنی زبانوں کو دھو ڈالوں، اور وہ بھی مشک اور گلاب سے دھو ڈالوں آقا، پھر بھی آپ کا نام لیتے ہوئے مجھے تو پھر بھی بے ادبی کا ڈر لگتا ہے۔ اس لیے ایسی باتیں اس لیے نقل کی جاتی ہیں چونکہ اللہ کے قرآن نے نقل فرمائی ہے، احادیث مبارکہ میں لفظ آئے ہیں، ورنہ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو دل سے دعا کیا کریں کہ کبھی ذہن میں بھی کوئی ایسا گندا خیال نہ آئے جس سے انبیاء کی توہین کا پہلو نکلے، یا صحابہ رضوان اللہ علیہم کی شان میں کمی آئے، یا ائمہ مجتہدین محدثین اور فقہا کی شان میں کمی آئے نا۔ اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے۔ تو اب ان بدبختوں نے یہ کہنا شروع کیا نعوذ باللہ کہ کائن ہے، اور کائن کا تعلق شیاطین سے ہے، اور شیطان نعوذ باللہ آپ کے پاس آتا۔ ایک بات یاد رکھیں، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ مستشرقین جتنے ہیں، اعداء اسلام اور اعداء قرآن اور اعداء دین جتنی ہیں، اور ان کا رات اور دن مشغلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف زہر اگلے، اور جتنے ہمارے نوجوان طبقہ بیچارے انگریزی پڑھے لکھے حضرات وہاں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں، ان کے دماغوں میں وہ ایک زہر بھر دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضور پاک غار میں بیٹھے تھے، غار حرا میں اکیلے، اور جبریل آیا، کہا جی تمہاری کتابوں میں یہی لکھا ہے نا کہ سب سے پہلی وحی اتری ہے قرآن پاک کی، کہاں؟ غار حرا میں۔
اور تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی وہاں مہینوں مہینوں عبادت کرتے تھے اور اکیلے بیٹھتے تھے، اور ایک دن آپ بیٹھے تھے کہ ایسے اوپر سے کوئی انسان اترا، خوبصورت شکل والا، خوبصورت جمال والا، اور آ کے نبی کو کہتا ہے کہ اقرا، اور آپ فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور کو کیسے پتا چلا کہ یہ جبریل ہے؟ آپ نے جبریل کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اگر حضور جانتے تھے کہ یہ جبریل ہیں اور مجھ پر اللہ کا قرآن لے آئے ہیں، تو پھر حضور کے ڈرنے کا کیا معنی، آپ کے خوف کھانے کا کیا معنی کہ آپ کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور حضور جلدی جلدی آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو۔ اور بی بی خدیجہ جب دیکھتی ہے حضور کی پریشانی کہ حضور اتنی گھبرائے ہوئے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، تھرا رہے ہیں، بدن پہ کپڑا ڈالتی ہے اور کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے پیغمبر آپ نہ گھبرائیں، مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارا رب تمہیں رسوا نہیں کرے گا، خطرہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا جب آپ کی تسلی ہوئی، فرمایا خدیجہ کیا پوچھتی ہو؟ میں تو ایسے غار میں بیٹھا تھا اور ایسا آدمی اوپر سے اتر آیا پھر چلا گیا، پتہ ہی نہیں پتہ نہیں کون ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ دیکھیں ابھی تو حضور کو خود تسلی نہیں ہے نا کہ مجھ پہ آنے والا کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی جب زیادہ گھبرانے لگے تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں، ورقہ ابن نوفل ہمارے خاندان کا ایک بہت بڑا بزرگ ہے اور بڑی لمبی عمر اللہ نے اس کو دی ہے اور بڑا علوم سابقہ کے جاننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے، میں آپ کو ان کی خدمت میں لے جاتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر حضور کو تسلی تھی تو پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ ابن نوفل کے پاس تشریف لے آئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ ابن نوفل سے کہا کہ حضور پاک غار میں موجود تھے اور ایسی ایسی کیفیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے خود فرمائیں کہ آپ نے کیا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اس نے کہا حضور پھر اس نے آپ کو کیا پڑھایا؟ حضور نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیات پڑھائیں اور وہ چلے گئے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا سیدہ خدیجہ سے کہ ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان پہ جو اترا ہے وہ جبریل ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے الناموس الذی ينزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا کرتا تھا وہی۔ تو اب جناب تسلی بھی ہوئی، طبیعت میں اطمینان بھی آ گیا۔ تو اب اس کو انہوں نے دشمنوں نے ایک بہانہ بنا لیا کہ جی حضور کو تو پتہ نہیں کہ میرے اوپر کون ہے، پتہ نہیں کوئی جن ہو، شیطان ہو، نعوذ باللہ جبریل کی شکل بن کے آ گیا۔ جن بھی تو ہر کسی کی شکل بن سکتا ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں اور خالی الذہن لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں۔ اسی لیے اب آپ ٹھنڈے دل سے اللہ کے قرآن کو سمجھیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک آخری دو پارے جو ہے نا ان کو ذرا پوری محنت سے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تو قرآن آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں۔ جب عالم الغیب نہیں ہوتے تو ان کو پتہ نہ چلے کہ آنے والا کون ہے تو کوئی بات نہیں۔ جب عالم الغیب ہے ہی نہیں، اگر ہم عالم الغیب کا عقیدہ رکھیں تو پھر تو ہم پر اعتراض ہے جی حضور کو کیسے پتہ نہ چلا کہ آنے والا کون ہے۔ جو لوگ حضور کو عالم الغیب سمجھیں
ان کے لیے تو یہ جواب مشکل ہے کہ جب عالم الغیب ہیں تو ان کو پتا کیوں نہیں؟ ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں کوئی بھی عالم الغیب نہیں. تمام اولیاء میں بھی کوئی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب صرف اللہ. تو جب ایک علم نہ ہو تو گھبراہٹ تو ہوتی ہے. اور پھر یہ فطری بات ہے کہ جب آدمی غار میں اکیلا بیٹھا ہو، عبادت میں مشغول ہو، اور ایک آسمانوں سے ایک انسان زندہ اتر کے آ جائے اور پھر پڑھائے اور آسمانوں میں چلا جائے سیدھا، تو آدمی نے حیران تو ہونا ہے. یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. تاکہ یہ بات رہی کہ اللہ پاک جب جبریل بھیجنے پہ قادر ہیں تو حضور کو بھی تسلی کرا دیتے وہی. تو اس میں حکمتیں ہیں میرے اللہ کی کہ اب پیغمبر پہ وحی شروع ہو گئی، اب نبوت کی ابتدا ہو گئی ہے، تو اب یہ بات ذرا پھیلے نا، دنیا میں چلے نا، ذرا مکے میں بات شروع ہو. اس لیے اب پہلی آیت کو آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ. فرمایا وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم. اللہ نے فرمایا بدبختو، میرا مدنی غیب چھپانے والا نہیں، اور جنہیں تم کاہن کہتے ہو وہ تو چھپانے والے ہوتے ہیں، وہ تو بات سچی بتاتے ہی نہیں، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں. اگر بتاتے ہیں تو پیسہ لیتے ہیں، مال لیتے ہیں، پھر فال نکالتے ہیں کہ پہلے پیسہ پھر فال. پہلے پیسہ لاؤ پھر کتاب کھول کے تمہاری زندگی کا حال بتلائیں گے. پہلے نظر رکھوائیں گے، نیاز رکھوائیں گے کہ 5 آنے رکھو، کوئی 5 روپے، کوئی 5.25 روپے، کوئی 25.25 روپے. سب نے اپنا اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے علم غیب کا. اور دوسری بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس بات پہ تو غور کرو، شیطان اور جن جو ہے وہ تو ہوتا گندا ہے، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، وہ تو اللہ کی نافرمانی کر کے جنت سے اتارا گیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ یا اللہ مجھے تیرے عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو جو گمراہی والا آدمی ہو وہ کبھی آگے کہہ سکتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق؟ شیطان کا کیا تعلق اللہ کے کلام سے؟ شیطان کے منہ سے کوئی بات نکلے تو شیطانی کی نکل سکتی ہے. شیطان کے منہ سے کوئی بات نکلے تو معصیت اور نافرمانی کی نکل سکتی ہے. شیطان کے منہ سے کوئی بات نکلے تو گندی بات نکل سکتی ہے. اللہ کا کلام اور اچھی باتیں تو نہیں نکل سکتی. دوسری بات اللہ نے فرمایا یہ یاد رکھو کہ جب میرا مدنی پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا زمانہ بعثت قریب آیا ہے، ہم نے تو آسمانوں پہ پیرے بٹھا دیے، شیطان گھبرا کے بھاگ گئے اور دوڑے اور جا کے ابلیس سے کہا کہ اب آسمانوں پہ پیرا لگ گیا ہے، ہم تو بات سن نہیں سکتے. تو جب شیطان قریب نہیں آ سکتا، شیطان اللہ کے فرشتوں کے قریب آ کے وحی کی بات کو اچک نہیں سکتا، ان سے لے نہیں سکتا، تو وہ خود کیسے وحی بنا کے آ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ غور کرو. اصولی بات ہے کہ ایک بات کو سمجھنے سے آدمی کو پتہ چل جائے گا نا. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، پہلے بھی میں نے شاید کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ابھی جہل لعنت اللہ علیہ سب سے بڑا دشمن اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا تھا، اس کا ایک دوست بھی ساتھ طواف کر رہا. یہ ابو جہل بھی کرتا تھا، کافر بھی کرتے تھے. اس بات پہ خوش نہ ہوا کریں کہ ہم طواف کرتے ہیں تو ہم پہنچے ہوئے کو بزرگ ہیں. جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو طواف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک اللہ کی توحید پر عقیدہ نہ بنے طواف کرتے رہو، حج پڑھتے رہو. کیا ہوتا ہے؟ حج تو ابو جہل بھی پڑھتا تھا، حج تو ابھی لہب بھی پڑھتا تھا، ولید بن المغیرہ بھی پڑھتا تھا، مکے کے سارے کافر پڑھتے تھے، لوگوں کو زمزم پلاتے تھے، سرید کھلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا ختنہ کرتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا عقیقہ کرتے تھے. ان چیزیں کرنے سے ان کو کوئی جنت مل جائے گی؟ ابو جہل طواف کر رہا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ. ایک دوست نے پوچھا، اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ،
اور وہ تمہارے قبیلے سے ہیں، قوم سے ہیں، برادری سے ہیں، یہ بتلاؤ وہ سچا نبی ہے یا ایسے بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو آپ اور ہم دوست ہیں، ہمیں تو دوستی میں بات بتلانی ہے نا۔ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور آدمی تو نہیں سن رہا، جب تسلی ہو گئی کہ کوئی نہیں سن رہا، اس نے کہا کہ بھی ہے تو سچا نبی۔ ابو جہل ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے، کہتا ہے انہو لصادق، ہے سچا۔ اب سوال پوچھنے والا بھی بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سچا نبی ہے؟ اس کی صداقت کی تمہارے پاس کیا دلیل؟ اس نے کہا یار عجیب آدمی ہو، ولد فینا وعاش فینا ونشأ فینا، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوا، ہمارے سامنے جوان ہوا، ہمارے سامنے زندگی گزری۔ جس آدمی نے 40 سال میں کسی بندے پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ میں جھوٹ بولے گا۔ آپ کی زبان مبارک سے تو کسی بندے پر بھی جھوٹ نہیں نکلا، تو جو زبان جھوٹ بولنے سے پاک ہے بندے پر جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے؟ اگر نبی نہ ہو تو نعوذ باللہ یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ تو اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی جماعت میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا یہ ضد کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ وہ نبی سچا ہے پر ہمارا ہے خاندانی مقابلہ، منا وزیر ومنہم وزیر، منا امیر ومنہم امیر، کبھی ہمارا وزیر بنتا ہے، کبھی ان کا بنتا ہے، کبھی ہم امیر بنتے ہیں، کبھی وہ امیر بنتے ہیں۔ اب ان کے پاس تو نبوت آ گئی، ہم کیا کریں؟ لہذا ہم مانتے نہیں ہیں، یہ تو ہے ہمارا ضد کا معاملہ، ضد کی وجہ سے ہم مانتے نہیں، ورنہ نبی سچا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کی زندگی کو دیکھو کہ پیدا ہوا تو پاک، زندگی گزاری تو پاک، بچپن گزارا تو پاک، لباس پاک، بدن پاک، سیرت پاک، صورت پاک، اس کے ساتھ شیاطین کا تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ غور کرو، اس نے کہا جن کے ساتھ شیطانوں کا تعلق ہوتا ہے ان کی سیرت پلید، صورت پلید، لباس پلید، جگہ پلید، کھانا پلید، پینا پلید، اٹھنا بیٹھنا پلیدوں کے ساتھ، اور میرا مدنی کی ہر ذرہ ذرہ بدن کا پاک، لباس پاک، تو پاکی کا پسند کرنے والے، خوشبو کو محبوب رکھنے والے، زبان سے سچ بولنے والا، غریبوں کی رکھوالی کرنے والا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا، زندگی میں کبھی زبان پہ جھوٹ آیا ہی نہیں۔ اتنی پاک ذات کے بارے میں شیطان کیسے تعلق رکھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا تھا جب کافروں نے کہا کہ شاعر ہیں، فرمایا وما ہوا بقول شاعر، اے بدبختو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا قول و کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، فرمایا نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، جیسے اس صورت تکویر میں فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اے ظالمو یہ کسی شیطان کا قول نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بھی پاک، اتارنے والا فرشتہ بھی پاک، اللہ کا کلام بھی پاک، اور جس نبی پہ اتارا گیا وہ مدنی محمد بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہتے ہو شیطان لایا، فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، یہ قرآن لے کے کوئی جن نہیں اترے، کوئی شیطان نہیں اترے، انہم عن السمع لمعزولون، ہم نے تو ان کو قرآن سننے سے بھی روک دیا، وہ تو سن بھی نہیں سکتے، بلکہ قرآن پڑھو گے تو شیطان بھاگے گا۔ اس کا تو علاج ہی یہ نا کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو گیا، آپ نے اللہ اکبر کہا تو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تم کیسے کہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ جنوں کا کلام ہے اور شیطانوں کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی کو جن آگے پڑھا جاتے ہیں، نعوذ، فرمایا نانا
میرا نبی اللہ کا پیغمبر پاک ہے، اور جو ہم نے اس پہ بھیجا ہے لانے والا جو ہے وہ جبریل علیہ السلام، وہ بھی امین ہے، اور جس کو ہم نے قرآن دیا ہے اس کی صفت تو الصادق الوعد الامین ہے، وہ وعدے کا بھی سچا ہے، وہ امانت والا ہے۔ یعنی حضور نے کبھی کسی سے وعدہ نہیں فرمایا اور اس کو توڑا ہو، کوئی ایسی مثال نہیں۔ یعنی جو بات زبان سے فرما دی اللہ کے پیغمبر نے نبھا دی ہے، چاہے آپ نے وہ بات کافر سے بھی کی ہے، حضور پاک نے بات اپنی پوری فرمائی۔ آگے دشمن ہے، کافر ہے، اس لیے فرمایا قرآن نے اپنے اللہ کے کلام وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو تو طاقت بھی نہیں، إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، کیونکہ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب پہلا حضور کی بعثت کا زمانہ آیا نا جی، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنات جو ہیں جاتے تھے خلا میں، آسمانوں کے نیچے خلا میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ آسمان کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھل سکتا، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو لوگ مدعی ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، یہ ہو گیا، تو چاند نیچے ہے آسمانوں سے، یہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے، یہ تو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، اور زمین سے سب سے زیادہ قریب ترین کرہ یہ ہے۔ تو اب جناب جب پہرا لگ گیا تو شیطان گھبرا گئے کہ کیا ہو گیا، اوپر جاتے ہیں تو انگارے لگتے ہیں، تارے ٹوٹتے ہیں، شہاب ثاقب سے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اوپر جاتے ہیں تو مارتے ہیں، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ ہاں پتہ نہیں، یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیا ہو گیا، کہ یا تو اللہ اس دنیا کو فنا کرنا چاہتے ہیں، قیامت کا وقت آ گیا ہے، یا پھر اس دنیا کی ہدایت کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایسا کرو، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، ڈھونڈو کہ واقعہ کیا پیش آیا، کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے۔ شر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے اس کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا زمین والوں کا، یا اللہ نے زمین والوں کی کوئی ہدایت کا فیصلہ فرما دیا، یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن کوئی واقعہ ضرور ہو گیا ہے، کوئی حادثہ عظیم ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، ذرہ ذرہ چھان مارو، اور بعد میں روایات میں تو یہ بھی آتے، اس نے کہا کہ ہر جگہ کی مٹی لے کر آؤ۔ اب جناب وہ دوڑے دوڑے جن آئے تو آگے دیکھا تو اللہ کے نبی پاک کی بعثت ہو چکی ہے، اور خدا کا نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں یہ وجہ ہے جس سے روکے گا، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الجن میں بھی اور باقی صورتوں میں۔ تو اب ان کا تو آنا جانا، قریب فرشتوں کے لگنا، یا اللہ کے وحی کا کوئی لفظ چرانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو وہ کیسے لے کر آ گئے؟ نعوذ باللہ، انہم عن السمع لمعزولون۔ بس یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب خلاصہ نکلا، اللہ فرماتی ہے یہ سارے دلائل دینے کے بعد کہ وما صاحبکم بمجنون وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون۔ اللہ نے فرمایا کافرو، مشرکو، منکرو، تم کدھر جا رہے ہو؟ اتنے دلائل کے بعد، اتنے وضاحتوں کے بعد، اتنی آیات بینات کے بعد، اتنی حجج قاطعہ اور ظاہرہ کے بعد تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا تم نے عقیدے بنا رکھے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا فأین تذهبون، کہاں چلے جا رہے ہو؟ جیسے آدمی دیکھا نا محاورات میں بھی، جب آدمی تمام دلائل کے بعد آگے سمجھنے، آدمی کہتے ہیں پتہ نہیں بھائی تمہارا دماغ کہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں تم کہاں جا رہے ہو۔ یہ مراد نہیں ہوتا کہ واقعی جا رہے ہو، معنی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، اتنے دلائل کے بعد، اتنے آیات کے بعد، یعنی تم نے دعویٰ کیا کہ قرآن نبی نے بنایا، ہم نے کہا تم بھی بنا کر لے آؤ۔ تم نے دعویٰ کیا کہ نبی شاعر ہے، ہم نے کہا ایک زبان پاک سے کبھی شعر ایک بھی نہیں نکلا، اور شاعر جھوٹے مضمون باندھتا ہے، اور میرا مدنی تو جھوٹ بولتا نہیں۔ شاعر جو ہوتے ہیں نا جھوٹے مضمون باندھتے ہیں، تعریف کرنے پہ آئیں تو لوگوں کو چاند بنا لیں، اور شکایت کرنے پہ آئیں تو جہنم میں پہنچا دیں۔
شاعر کا کیا ہے؟ شاعر کے تو تخیلات ہوتی ہیں نا، خیالات ہوتی ہیں، جو مرضی آئے. ممدوح کی تعریف کرنے پہ آئے گا تو ماشاءاللہ اسے آسمانوں پہ پہنچا دے گا، اور کسی سے ناراض ہوگا تو اس کی شکایت اور حجب کرے گا تو اسے جہنم میں پہنچا دے گا. فرمایا میرا مدنی وما ہوا بقول شاعر، یہ کوئی شاعر کا کلام ہے؟ یہ قرآن جو پڑھ رہے ہو شاعری شعر ہے. اور تم نے کہا نعوذ باللہ کہ کائن ہے، تو اللہ نے دلائل دیے کہ کائن پلید اور ناپاک ہوتی ہے، میرا مدنی پاک ہے. ولا بقول کاہن. اور سارے دلائل کے بعد پھر اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا فأین تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ یہ بڑی سخت وعید اور شدید ہے، تہدید ہے. اس لیے خداوند نے فرمایا فأین تذهبون، ای فأین تذهب عقولکم فی تکذیبکم بهذا القرآن مع ظہورہ ووضوحہ وبیان کونہ حقا من عند اللہ عز وجل كما قال الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوفد بنی حنیفہ حين قدموا مسلمين وأمرهم وتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال ويحكم أين تذهب عقولكم والله إن هذا الكلام من إله. وقال قتادة فأين تذهبون أي عن كتاب الله وعن طاعته. فأين تذهبون کا ترجمہ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ آدمی محاورات میں بھی کہتا ہے کہ جب انسان کسی پر دلائل ذکر کرے اور دلائل واضح کر دے اور پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یار تمہاری عقل کہاں چڑھ گئی. آدمی کہتا ہے پتہ نہیں تمہاری عقل کہاں کھو گئی. اب عقل تو اس کی کھوپڑی میں ہوتی ہے، کھو تو نہیں گئی ہوتی، لیکن اس کو کہا یہ جاتا ہے بھی تمہاری عقل کوئی گھاس چڑھ گئی. کہاں تمہاری عقل کھو گئی کہ تمہیں اتنی واضح بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہارے سامنے رات ہے، تمہیں رات سمجھ نہیں آتی، سورج نکلا ہوا ہے، تمہیں سورج سمجھ نہیں آتا. عجیب بات ہے. اس لیے مفسر ابن کثیر نے بھی اسی ترجمے کو ترجیح دی اور فرمایا فأین تذهبون أین تذهب عقولکم، کہ تمہارے عقل کہاں جا رہے ہیں کہ اتنے وضاحتوں کے بعد، اتنے دلائل کے بعد، اتنے ادلہ کے بعد تم اللہ کے قرآن کی پھر بھی تکذیب کر رہے اور جھٹلا رہے ہو. أین تذهب عقولکم، تمہارے ذہن اور دماغ کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے کہ کما قال الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوفد بنی حنیفہ الذین قدموا الیہ، کہ بنی حنیفہ سے ایک وفد آیا تھا جہاں سے مسیلمۃ الکذاب جھوٹا نبی پیدا ہوا. وہاں کا ایک وفد آیا، وہ اسلام لائے، اسلام میں آ گئے، مسلمان ہو گئے. تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی وہ مسیلمۃ ابن الکذاب جو جھوٹا نبی تم میں بنا ہے، اس نے جو کوئی قرآن پڑھا وہ تو ہمیں سناؤ. جیسے ہمارے نبی پر اللہ کا کلام آیا، نبی پر تو آخر اللہ کلام بھیجتے ہیں نا. تمہارا جو وہ نبی تھا، اب تو تم مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ، لیکن اپنے پیغمبر کی کوئی بات تو ہمیں سناؤ. کوئی اس پر جو وحی آئی ہو تو کوئی وحی کا ٹکڑا ہمیں بھی سناؤ. اب جھوٹے نبی کی باتیں تو جھوٹی ہوتی ہیں نا. وہ جیسے ایک دفعہ قادیانیوں کا، پرانے کافی زمانے کی بات ہے، قادیانیوں کا مناظرہ ہو گیا. مناظرہ جب ہوا ان کا ایک بہت بڑا مناظر تھا، میرے خیال میں بدبخت مر گیا، پتہ نہیں وہ قادیانی مرا ہے کیا مرا، خدا جانتا ہے. بہرحال قاضی نذیر اس کا نام تھا، اور وہ بڑا مولوی تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، بڑا بدبخت تھا. کیونکہ بھٹکتے تو وہی ہے نا، جاہل بیچارے نے کیا بھٹکنا ہوتا ہے. سمندر میں یا دریاؤں میں وہی ڈوبتے ہیں نا جو تیرتے ہوں، جو قریب ہی نہ جائے اس نے کیا ڈوبنا ہے. تو یہ اکثر خراب تو یہی علم والے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. بس گاڑی پٹڑی سے اتری تو گئے. تو وہ بھی خاصا پڑھا لکھا تھا اور بہت بڑا شدید قسم کا مناظر تھا، بڑا چرب زبان اور زبان پر بڑا عبور تھا اس کو، اور کتابوں پر بھی بڑا عبور تھا. ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ اس کا مناظرہ ہو گیا. اب اہل حدیث جو عالم تھے وہ زندہ ہے، میرے مہربان ہیں، کسی کا نام بہرحال نہیں لینا چاہیے. تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے حدیث کا علم عطا فرمایا، بڑے ماشاءاللہ پرانے استاد ہیں، پرانے مدرس ہیں، ساری زندگی حدیث پڑھائی. انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہے، میں رات دن بخاری شریف پڑھاتا ہوں، مسلم پڑھاتا ہوں، سیاستہ پڑھاتا ہوں. یہ قاضی نذیر قادیانی ایک جھوٹے نبی کے ماننے والا آدمی میرے سامنے کیسے مناظرہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی حدیث اور قرآن میں. تو انہوں نے شرائط میں یہ بات لکھ دی، پتہ نہیں تھا نا بیچاروں کو
کہ بھی مناظرہ تو ایک علیحدہ فن ہوتا ہے، یہ تو علیحدہ علم ہے۔ تو شرائط میں ایک بات لکھ دی گئی کہ قاضی نذیر نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جب مناظرہ ہوگا تو صرف کتاب و سنت پہ ہوگا، تو یہی بات تو وہ چاہتے تھے، وہ تو پہلے اہل حدیث عالم تھے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، قرآن اور حدیث کے علاوہ، اس نے کہا جی بس قرآن اور حدیث آپ پیش کریں گے تو قرآن اور حدیث پیش کریں گے، اور میں اپنے جواب میں پیش کروں گا تو قرآن اور حدیث پیش کروں گا، اور کوئی کتاب پیش نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب بیچارے ناتجربے کار تھے، عالم تو بہت بڑے تھے، لیکن مناظرہ تو علیحدہ فن ہے۔ وہ اس جملے میں پھنس گئے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ تو بڑی چال ہے، ہم تو پھنس گئے ہیں اس میں۔ خیر جی، بہرحال شکر یہ ہوا اتفاق سے کہ وہ قادیانی بدبخت بھی ان دنوں میں بیمار تھا، اور حضرت مولوی صاحب بھی ان دنوں میں کچھ بیمار چلے آ رہے تھے، تو مناظرے میں ایک شرط لکھ دی گئی کہ اگر دونوں مناظروں میں کوئی بیمار ہو جائے تو بدلنے کا حق ہوگا، یعنی وہ بیماری زیادہ بڑھ جائے تو اب لوگ تو نہیں بیٹھے رہیں گے کہ جی کل بات شروع کی تھی تو ختم کرو، تو لہذا ایک مناظر وہ بھی بدل سکتا ہے، وہ چاہے تو وہ بھی اپنی طرف سے کوئی اور آدمی پیش کر سکتا ہے، یہ شرط ہو گئی۔ اب پہلا دن مناظرے کا شروع ہوا، مولوی صاحب نے حدیثیں پڑھنی شروع کی، آگے وہ ظالم تھا قاضی نذیر، بڑا خطرناک آدمی تھا، وہ جناب جو حدیث پیش کریں وہ ایک حدیث اور پڑھ دے، وہ کہہ جی اس حدیث میں تو یوں بھی آیا ہے، وہ جناب مولانا اور حدیث پڑھیں وہ ایک حدیث اور پڑھ دے، اور یہ حدیث پڑھیں تو وہ کہہ جی اس کو تو فلاں محدث نے آپ کا ائمہ جرح تعدیل والے نے لکھا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ تو قابل حجت نہیں۔ اب جناب 3-4 گھنٹے مناظرہ ہوتا رہا، نتیجہ کوئی نہ نکلا، یعنی نہ وہ جیتا نہ وہ جیتے، لیکن بحث بڑی زوروں پہ چلتی رہی، دلائل ہوتے رہے۔ جب شام کو ختم ہوا، دوسرے دن کی نشست کا اعلان ہوا، تو وہ عالم تھے بہرحال، اور بڑے ماشاءاللہ بزرگ ہیں، اب بھی زندہ ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے اپنی جماعت کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مناظرہ ایسے ہوتا ہے، میں نے تو سمجھا تھا حدیث پڑھانی ہے، اور ہم جب حدیث پڑھیں گے تو اگلا بس ڈر کے مارے ویسے چپ ہو جائے گا، بھئی حدیث ہے حضور نے فرما دیا، وہ تو کافر ہے، اس کو کیا ڈرنے کا۔ مسلمان تو حدیث کا لفظ سن کے بھی چپ ہو جاتا ہے نا، ادب سے بھی حدیث آ گئی بس ختم ہو گئی، وہ تو مسلمان تھا نہیں، وہ تو کافر تھا۔ انہوں نے کہا اگر یہی مناظرے کا حال رہا تو میں کل نہیں چل سکتا، بات ہے سیدھی۔ میں نے تو امید لگائی تھی کہ ساری زندگی حدیث قرآن پڑھاتا رہا ہوں تو اس کو تو میں پہلے 2 گھنٹے پہ رگڑ ڈالوں گا، لیکن اس نے تو مجھے چلنے ہی نہیں دیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ مناظرہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے تو مہربانی کرو کہ اس وقت زمانے میں ہمارے دوست ہیں، وہ اس کا بھی نام نہیں لیتے ہیں، بلا وجہ نام لینے سے کسی کی تعریف ہوگی یا کسی کی شکایت ہو تو نام نہیں لینا چاہیے، علامہ صاحب ہیں ساتھی۔ انہوں نے کہا بھائی انہیں کہیں کہ بھائی وہ مناظرہ کریں، یہ کوئی وہ آدمی مناظرہ کر سکتا ہے جس کو اس فن سے تعلق۔ خیر جی، علامہ صاحب کی خدمت میں وفد آ گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو پھنس گئے، مہربانی کریں، اب ہم اپنا مناظر بدل دیتے ہیں، آپ کو بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا بھی پہلے میں آپ کا کیسے مناظر بنوں، آپ تو پتہ نہیں مجھے مسلمان بھی سمجھتے نہیں سمجھتے، میں تو ہوا دیوبندی حنفی۔ آپ نے سمجھا تھا کہ آمین پہ بات کرنی ہے، یہ تو باطل فرقے سے بات کرنی تھی، گمراہ فرقوں سے بات کرنی ہے۔ حضرت یہ آپ نے کیسے شرط لکھ دی قرآن و حدیث کی؟ مرزے کی کتابیں جب تک پیش نہیں ہوں گی تو بات کیسے کھلے گی؟ وہ تو بڑا ظالم چالاک تھا، وہ تو اپنے نبی کو بچا گیا، کیونکہ اب جو بحث ہوگی تو وہ تو ہماری کتابوں میں ہوتی رہے گی نا، اس کے نبی کی تو کوئی بات ہی اندر نہ آئی۔ اگر وہ ہار جائے تب بھی تو ہماری کتابوں سے وہ ہار گیا، وہ کہے گا میری کوئی شکست ہے، کتابیں تو آپ کی ہے۔ اگر وہ بدبخت جیت جائے تو کہے گا دیکھو تمہاری کتابوں میں بھی تمہارا ثبوت نہیں ملتا، میں نے اپنے نبی کا ثبوت پیش کر دیا ہے۔ مولوی صاحب آپ نے کبھی مناظرہ بھی کیا تھا یا ویسے ہی آپ نے ایسی شرطیں لکھ دی؟ اس نے کہا بھائی میں تو سیدھا سادہ عالم آدمی ہوں، حدیث پڑھاتا رہا ساری زندگی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، بہرحال اب تو میں پھنس گیا ہوں، اب کوئی حل کرے۔ تو کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کل کی نشست میں بھگتوں گا، جو اللہ کو منظور ہے اب آپ میری دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میری کو مدد کر دے، ورنہ اصولاً ہم بڑے پھنس گئے۔ کیوں؟ جس آدمی کی زندگی پہ ہم نے بحث کرنی ہے، جب اس کی کتاب ہی اندر نہیں آئے گی تو بحث کیسے ہوگی؟ خیر جی، دوسرے دن علامہ صاحب آ گئے، قاضی نذیر نے دیکھا تو وہ بڑا شاطر تھا، وہ مسکرایا، اس نے کہا علامہ صاحب آپ نے
شرائط مناظرہ بھی پڑھے ہیں یا ویسے آ گئے تشریف لے کر مقابلے پہ؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھے ہیں، نہ پڑھے ہوتے تو مناظرہ کرنے کیوں آتا؟ میں نے پڑھے ہیں، بالکل بے فکر رہو۔ اس نے کہا یاد رکھو علامہ صاحب، میں کوئی اور کتاب نہیں اٹھانے دوں گا، صرف قرآن اور حدیث۔ کہ شرط میں یہ دیکھ لو لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا بالکل قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا، فکر نہ کریں آپ۔ مناظرے کے ٹرم شروع ہو گئی۔ اب قاضی ندیر کا نمبر تھا، وہ 15 منٹ بول لیا، وہ خاموش ہوا تو علامہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھی لوگوں یہ شرط آپ نے سن لی ہے کہ قرآن اور حدیث سے مناظرہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا پتہ بھی ہے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے کلام کو قرآن کہتے۔ تو انہوں نے کہا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہوتا ہے، حدیث نبی کا کلام ہوتا ہے، نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب نے اسی پہ زور دیا 5 منٹ پورا لوگوں کے دماغ سے بھی، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے کلام۔ بھئی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی نبی کے کلام کو۔ جب لوگ پکے ہو گئے اس پہ تو انہوں نے کہا قاضی ندیر یا تو آپ بتلائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، اور اگر تھا تو نبی کا کلام حدیث میں وہ پیش کروں گا مناظرے میں، کیونکہ نبی کلام حدیث ہوگا یا وہ نبی نہیں، فیصلہ کرو۔ اگر نبی نہیں تھا تو مرزا کی کتاب یہاں پیش نہیں ہوگی، اگر وہ نبی تو پھر میں بھانوں کا اس پیش کروں گا، نبی تمہارے نبی کا کلام ہے نا۔ اس نے کہا میں شکست قبول کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اب کیسے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے کہ وہ نبی نہیں ہے، اور اگر کہے کہ نبی ہے تو پھر اس کی کتاب کیوں نہ آئے، اور کتاب ہے تو اندر تو گند ہے، وہ تو سارے لوگوں پر کھل جائے گا کہ یہ نبی تھا جو عورتوں سے عشق کرتا تھا اور مٹھیاں بھرواتا تھا، یہ بھی نبی تھا۔ تو اس نے کہا جی بس اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے نبی کو ننگا کروں، میں مناظرہ ہارتا ہوں، زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا جی مجھے شکست ہوگی، علامہ صاحب السلام علیکم، آپ جیت گئے، مجھے فارغ کریں آپ۔ تو مناظرہ تو حضرت صدیق نے فرمایا تم بھی اپنے اس نبی کا کلام تو مجھے کوئی سناؤ، تو ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ مسیلمۃ الکذاب کیسے کلام سناتا تھا تمہیں۔ تو انہوں نے کچھ یاد تھا سنایا، آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے یہ الہ کا کلام ہو سکتا ہے، یہی قرآن ہے، یہ وحی ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ کیوں قرآن ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر مسیلمۃ الکذاب جھوٹے کی بات، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ویحکم، حضرت صدیق نے فرمایا ہلاکت ہو تم لوگوں کے لیے، این تذهب عقولکم، تمہارے عقل پتہ نہیں کہاں چلے گئے کہ اس جھوٹے کو تم نے نبی بنا لیا، مسیلمۃ الکذاب کو تم نے نبی بنا لیا جس کا یہ کلام ہے۔ این تذهب عقولکم، یہاں بھی مفسر نے فرمایا فأین تذهبون کا معنی یہ ہے کہ تمہارے عقل کدھر جا رہے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا قول یہ فرمایا فأین تذهبون عن کتاب اللہ وطاعتہ، کہ کہاں دوڑے جا رہے ہو، اللہ کے قرآن کی اطاعت کو چھوڑ کر اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ عبرت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ موعظت ہے، اور ایک دو بندوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے، جن و انس کے لیے۔ اے ھذا القرآن ذکر لجمیع الناس یتذکرون بہ ویتعظون، یہ قرآن نصیحت ہے جو اس سے عبرت پکڑتے ہیں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اللہ نے فرمایا من اراد الہدایۃ فعلیہ بھذا القرآن فانہ مناجات لہ وہدایہ ولا ہدایۃ فیما سواہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہدایت پکڑنی ہے قرآن سے ہدایت پکڑے، اس کے علاوہ پھر کوئی راستہ نہیں جہاں سے تم کو ہدایت ملے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین۔ ای لیست المشیۃ موکولۃ الیکم، کہ مشیت تمہارے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں گمراہ کر دیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک گمراہی سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کلمے پڑھنے والے مسلمانوں کو قرآن و سنت کی فہم عطا فرما دے اور اتباع نصیب فرما دے۔ فرمایا فمن شاء اہتدى ومن شاء ضل بل ذلك كله تابع لمشیۃ اللہ رب العالمین۔ یہ ہر چیز اللہ کی مشیت میں ہے، جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ قال سفیان الثوری عن سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن سلمہ نظرت هذه الآية من شاء منكم ان يستقيم قال ابو جهل امر الينا ان شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم
فانزل اللہ تعالی عز وجل، اب جناب جب یہ آیت اتری اللہ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ تحدید ہے کہ جو چاہے تم سے سیدھا ہو جائے ہدایت پکڑے، کیا منع نہ پکڑے تو اپنا نقصان ہے نا۔ جب یہ آیت اتری تو ابو جہل پتہ ہے لعنت اللہ علیہ کیا کہنے لگا اچھا اللہ نے کہا ہے لمن شاء، جو چاہے پکڑے، اللہ تو معاملہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ہم چاہیں گے تو پکڑ لیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں پکڑیں گے۔ دشمن اسی طرح پھر قرآن میں تعویل کرتے ہیں نا، دشمن جیسی اسی طرح پھر قرآن کے بعد انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا جو چاہے ہدایت پکڑے، تو الامر الینا ان شئنا استقمنا وان لم نشاء لم نستقم، اگر ہم چاہیں گے تو سیدھے ہو جائیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ بدبخت تیرے ہاتھ میں نہیں ہو تو میرے ہاتھ میں۔ یہ تو تمہیں تنبیہ کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسے کوئی آدمی پوری باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے بھئی تمہارا دل کرے تو مانو، نہ مانو تمہاری مرضی، تو اس کا مقصد تو ہوتا ہے کہ مانو، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نہ مانو، لیکن بطور تحدید کہا جاتا ہے کہ مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی۔ ہم نے تو بات کھول کے بیان کر دی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا مشیت میرے ہاتھ میں ہے، قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہوں ہدایت دے دوں، جس کو چاہوں گمراہ کر دوں۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہ ہمیں گمراہی سے بچانا۔ زمزم کا پانی اگر کھڑے ہو کر کوئی پیے تو بے ادبی نہ ہوگا، بھائی زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بھی سنت ہے، باقی ہر پانی پینا بیٹھ کے سنت ہے، کھڑے ہو کے پینا منع ہے، لیکن زمزم کا ایک پانی ایسا ہے جو کھڑے ہو کر بھی پیا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر پینا، بعض لوگ عجیب غلطی کرتے ہیں، زمزم کا پانی ہو تو بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کا پانی شاید ہم نے کھڑے ہو کے پینا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر پانی بیٹھ کے پینا ہے، ہر کھانا بیٹھ کے کھانا ہے، کھڑے ہو کے پینا یا کھڑے ہو کے کھانا جو ہے خلاف سنت محمد مصطفیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ ایک زمزم ایسا پانی ہے، کیونکہ حضور جب تشریف لے آئے تو رش کا زمانہ تھا، حج کا زمانہ تھا، تو آپ نے اس کو کھڑے ہو کر بھی پی لیا، تو لہذا اگر اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے تو جائز۔ اگر سونے کی انگوٹھی حرام ہے لیکن میں کسی کو خرید کر کے ہدیہ بھیجوں تو حرام کا ہدیہ بھیجنا بھی حرام ہے۔ ہاں تم کسی کو بھیجو کہ وہ اپنی عورت کو پہنائے، بیوی کو پہنائے، بچی کو پہنائے، کوئی بات نہیں، اسی لیے کہ حضور پاک نے ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ریشم کا جبہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہدیہ بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا ریشم حرام ہے، پھر آپ نے مجھے ہدیہ، آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تم پہن لو، تم عورتوں کو دے دو، کسی اور کو دے دو، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ تم نے اگر سونے کی انگوٹھی ہدیہ دینی ہے تو دے دو، اس کو کہو بھی اپنے گھر میں پہنا دے، بیٹی کو، بچی کو، بہن کو، بیوی کو، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ خود پہنے، تمہارا ہدیہ تو ہو گیا نا۔ میں نے پہلا عمرہ کیا اور اس میں سر منڈوا لیا، اب دوسرا عمرہ میں اگر کروں گا، بھئی جتنے عمرے بھی کریں گے بال ہوں یا نہ ہوں آپ کو اس طرح پھروانا ہوگا، سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ اللہ میاں کو بال نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اطاعت چاہیے کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی، بس بال ہوں گے یا بال نہ ہوں آپ کو ہر دفعہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر بال بڑے ہوں تو اتنے بال کٹوائیں کہ پورے سر کے چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، یہ 2-3 بال جو کٹواتے ہیں تو ایک بکری بطور دم پڑ جاتی ہے، تو لہذا اگر آپ نے اور عمرے کرنے ہیں بال ہوں نہ ہوں اس طرح آپ کو پھروانا ہے، کیونکہ پہلے آپ اس طرح پھروا چکے ہیں، ظاہر بات ہے کہ سر پہ بال نہیں ہے۔ شریف میں اگر کوئی غریب مسکین ملے خیرات دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ کہاں ہے؟ کہتے تو ہے نجف میں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ میں نے ایک آدمی کو پیسے ادھار دیے ہوئے ہیں 2 سال سے، اس کی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی، بالکل دینی ہوگی، کیوں نہیں دینی ہوگی؟ زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ ہاں علماء نے اتنا فرق لکھا ہے کہ اگر اس قرض کا ملنا یقینی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میرا قرضہ مجھے واپس ملے گا تو آپ زکوٰۃ دیتے رہیں، اگر آپ کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں آگے کوئی کھا جائے تو اس وقت تک آپ زکوٰۃ نہ دیں، جب مل جائے تو سارے سالوں کی دینی ہو، زکوٰۃ تو دینی ہے۔
آپ اپنے چہرے پہ کچھ پڑھ کے دم فرما لیتے ہیں اللہ کا قرآن ہی ہوتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں. میں کوئی پیر فقیر تو ہوں نہیں کہ تمہیں وظیفے بتلاتا پھروں. یہ جس زبان میں لکھا ہوا ہے مجھے نہیں آتی. یار من ترکی و من ترکی نمے دانم. سنت پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ حضور کی شفاعت چاہتے ہو کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں فرض اللہ کا ہے، سنت رسول اللہ کا ہے. سنت بھی سب نماز اللہ کا ہے. فرض کہتے ہیں جو قرآن میں آیا، سنت کہتے ہیں جو حضور نے بتلایا. عبادت اللہ کا ہے، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، نماز اللہ کا ہے. یہ نہیں کہ نماز رسول کا ہے. تو رسول کس کی نماز پڑھتے تھے؟ اپنی. نماز اللہ کی ہے، نفل ہے، فرض ہے، عبادت ہے، سب اللہ کے لیے. اب اس کو سنت کیوں کہتی ہیں، اس کو فرض کیوں کہتی ہیں؟ کہ قرآن میں آ گیا تو نص قطعی ہو گیا، فرض ہو گیا. اور قرآن میں نہیں واضح لیکن حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا تو طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوا. لیکن عبادت خدا کی، طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت تعلق علیہ السلام، پتہ نہیں تعلق، مجھے تو پتہ نہیں تعلق کون ہے. سرما ڈالنے کے بارے میں آتے سنت ہے، بالکل سنت ہے. اور سرمے کا نام اسمد ہے، بالکل اسمد ہے. یہاں تو ملتا ہے، دکانوں پر ڈھونڈ لیں. ڈیٹول صابن جو ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے، میرے خیال میں تو اس میں تو نہیں ہوتا. بہرحال اس میں نہیں ہوتا. اگر ہو تو علماء کہتے ہیں اس کی حیت بدل چکی ہے. میں نے ناک کا آپریشن کرایا ہے تو معمولی سا اگر خون آئے نماز نہیں ٹوٹتی، کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آئے تو اس پر حج ضروری ہو جاتا ہے. ایک اصولی بات یاد رکھو کہ جو آدمی آنے جانے کی خرچ کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اسے حج فرض ہے، چاہے وہ عمرے پہ آئے یا عمرے پہ نہ آئے. لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ جب عمرے پہ آ گیا تو اس نے تو خود ثابت کر دیا کہ میرے پاس طاقت ہے آنے جانے کی، تو لہٰذا لازمی بات ہے کہ پھر حج بھی پورا کرے. ہاں کوئی آدمی ڈیوٹی پہ آیا، نوکری پہ آیا، کمپنی لے آئی، اپنی طاقت سے تو نہیں آیا، عمرہ کیا، حج سے پہلے چلا گیا تو کوئی حرج نہیں. کہتا ہے جی والدہ محترمہ کا اصرار تھا کہ جب تک تم صاحب مزار غوث پاک کے اندر داخل ہو کے سلام پیش نہیں کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گی. بھائی فاتحہ پڑھو، مغفرت کی دعا کرو. کس نے منع کیا ہے؟ کسی نے منع نہیں کیا کہ اللہ کے بزرگوں کی بازار پہ جاؤ تو السلام علیکم نہ کہو. السلام علیکم یا دار قوم مومنین انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. اور دعا مانگو کہ اللہ ان پہ اپنی مغفرت اور اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، ان کے درجات قیامت میں بلند فرما. یعنی ان کے لیے دعا کرو، ان سے دعا نہ کرو. بس فرق اتنی ہے. تم ماں کو بھی راضی کر لو، اللہ کو بھی راضی کرو. اگر ان سے مانگو، اگر ماں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث پاک دے گا، غوث اللہ کا نام ہے، بندے کا نام ہو ہی نہیں سکتا، اور تم نے بندے کو صرف غوث نہیں غوث اعظم بنا دیا، یعنی وہ اللہ سے بھی بڑا ہو گیا. اللہ کا نام تو صرف غوث ہوا نا، یہ ہو گئے غوث اعظم ماشاء اللہ. تو یہ سب سے نام میں بھی لوگوں نے شرک بنا دیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے. یا غیاث، یا مستغیث، یا مغیث، یا غیاث اغثنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. غوث مدد صرف اللہ کے نام سے ہوتی ہے. اگر ماں کہے شرک کرو تو پھر ماں کا کہنا نہ مانو. جہاں اللہ کے حکم کا خلاف ہو پھر ماں کا کہنا ماننا ضروری نہیں. کہتا ہے جی بعض لوگ نماز میں گھڑی دیکھتے ہیں یا ناخن خرچتے ہیں، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، منع ہے. کوئی مجبوری ہے انسان کی، علیحدہ بات ہے. بغیر مجبوری میں نماز کے اندر کھیلنا جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے خلاف. کہتا ہے جی کہ ایک آدمی پر حج فرض تھا، وہ مر گیا لیکن حج نہیں کیا. اب اس کے لڑکا جو ہے وہ والد کا حج کرانا چاہتے، بڑی اچھی بات ہے. کہتا ہے لیکن مجھے اس نے لکھا ہے کہ تم وہاں سے حج کر لو نا. حج فرض تب ادا ہوگا جہاں آدمی مرا، اسی علاقے سے آدمی روانہ ہو اور حج کرے. بہرحال اس کا بیٹا کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی رستہ آسان فرما دیں گے. نیت نیک کر لے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ باپ کا حج کروا دے. کہتے ہیں جی مجذوب کسے کہتے ہیں یا مادرزاد ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، تمہارے گھڑی ہوئی باتیں، ہمیں کیا پتا کسے کہتے ہیں.
گھڑنتو تو ہم جانتے نہیں نا، اصل مجذوب ہوتا ہے جذب سے، یعنی جو اللہ کے ذکر میں شاغل ہو. اور آج کل لوگ اس کو کہتے ہیں جو کپڑے اتار کے پھینک دے، یعنی جو بالکل عقل سے فارغ ہو جائے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے، سمجھدار ہو تو ان کا ہوتا ہے، جب آدمی پاگل ہو جائے تو خدا کا ہو جاتا ہے. یہ اچھی پتہ نہیں تقریر کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. اور مادرزاد ولی یعنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا، ایک اصطلاح لوگوں نے بنائی ہے، یعنی کوئی بچہ پیدا ہو اور گناہ کے کام نہ کرے اچھا ہو، ورنہ ماں کے پیٹ میں کوئی ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تو سب کا فیصلہ کر چکتے ہیں. ولی تو تب بنے گا جب آئے گا، بالغ ہوگا، عمل کرے گا، اتباع نبی کرے گا، پھر مقام ولایت پہ پہنچے گا. کوئی پیشگی تھوڑا بن جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام بالکل اللہ کے عباد صالحین میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، بالکل حقیقت ہے. کہتا ہے جی عرش کیا ہوتا پتہ نہیں کہ پیسہ جمع کر کے بنانا جائز نہیں. ہاں ہاں عرش کیا؟ اچھا، صاحب قبر کے نام پر پیسہ جمع کرنا شرک ہے، تو اس حرام پیسے سے پھر مسجد کیسے بناؤ گے؟ سیدھی سی بات ہے. طواف زیارت کرنے کے وقت صفا مروہ سعی کرنا ضرورت ہے؟ نہیں. ہاں بالکل، جب حج کرو گے طواف زیارت کے بعد صفا مروہ بھی ضروری ہے. اگر نہیں کی ہے تو اب ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ کر لیں. مدینہ شریف جانا ہو تو احادیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضور کی مسجد کی نیت سے سفر کریں. جب ہم مسجد کی نیت سے سفر کرتے ہیں تو حضور کی نیت ہوگی، مسجد کس کی ہے؟ اس مسجد کو شرف کیوں ملا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نا. یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لوگوں نے جھگڑا بنا دیا ہے بلا وجہ سے. جھگڑے بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جب اصل چیز جو ہے اس سارے مدینے پاک کو جو شرف ملا تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. ہمیں کیوں پیارا ہے مدینہ شریف؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زندگی مبارک گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مدفن مبارک ہے. اچھا جی، میں بس یہ تو وہی مسئلہ ایک ہی ہے، اسی کو لمبا لکھا ہوا ہے. کہتا ہے جی جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اس کے بجائے مجھے کسی عالم نے کہا کہ تمہارے ذمہ جو قضا نماز ہے وہ پڑھ لو. ہاں بالکل ٹھیک کہا. آب زمزم سے اگر میں غسل کروں تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. کعبے کی طرف زمزم پینا جو ہے، کعبے کی طرف منہ کروں، ویسے بھی کوئی کام کرو کعبے کی طرف رخ کرو تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں، آپ کہیں بھی منہ کر کے پی سکتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا کامل